اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم۔ دیکھیے کہ کل جو ہے بات چل رہی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق سے کہ کفار منافق جو ہیں اور کچھ صحابہ جو ہیں، دو صحابہ ایک جو ہے عورت میں جو ہے ان لوگوں نے جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگایا تھا، تو اسی کی صفائی چل رہی ہے، اسی کا بیان چل رہا ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں ان لوگوں سے کہ اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تم یہ بات اپنی زبانوں سے کہہ رہے تھے اور لوگوں سے جب مل رہے تھے اور ملاقات کرتے ہوئے ایک دوسرے سے جب یہ بات کر رہے تھے، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور اپنے منہ سے یہ بات تم جو کہہ رہے تھے کہ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، جس کے بارے میں تمہیں صحیح سے علم بھی نہیں تھا، جس کے بارے میں کیا تھا، صحیح سے کسی کو بھی صحیح علم نہیں تھا، لیکن پھر بھی جو ہے لوگ ان کو سن رہے تھے غور سے اور تحقیق نہیں کر رہے تھے اور ان سے یہ نہ کہہ رہے تھے کہ تم 4 گواہ لے کے آؤ۔ تو اس کے بارے میں جو ہے یہ باتیں جو ہے ایک مجمع میں ہو رہا تھا، مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اس میں تذکرہ چل رہا تھا، تو اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب تم لوگ یہ بات سن رہے تھے یا کہہ رہے تھے تو تم لوگ جو ہے ما لیس لکم بہ علم، تمہیں اس چیز کا علم تھا ہی نہیں، تو پھر تم لوگ کیوں کہہ رہے تھے اپنی زبان سے، یہ کہنے کا مطلب۔ اور وتحسبونہ ہینا، اور تم نے اس کو جو ہے معمولی سمجھ لیا ہے، بہت ہلکا لے لیو اس کو، کہ تم نے لوگوں نے جو ہے عبداللہ بن ابی منافق نے جو ہے تہمت لگایا، تم لوگ جو ہے کچھ صحابی مان گئے اور تم نے اس کے بہکاوے میں آ گئے اور تم نے اس کو جو بہت ہلکا سمجھ لیا ہے، بلکہ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بھاری یہ سنگین جرم ہے کہ نہیں؟ ایک نبی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنے نام سے نہیں پکارا ہو، اتنا پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پورے قرآن میں جو ہے کہیں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں پکارا ہے، اس نبی سے اتنی محبت اور اس نبی کی بیوی پر لوگ تہمت لگا رہے ہوں تو اللہ کو کتنا غصہ آیا ہوگا۔ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ تو معمولی بات ہے، یہ تہمت لگتے رہتا ہے، نہیں، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، بلکہ یہ اللہ کے نزدیک جو بہت بھاری سنگین جرم ہے، بہت بھاری بات ہے، یہ جن لوگوں نے بھی یہ تہمت لگایا ہے اللہ کے نزدیک ان کا بہت سخت عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ آگے فرمائیں کہ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، تو جب تمہارے سامنے جب تم لوگوں نے اس بات کو سنا تو تم لوگوں نے کیوں نہیں کہا کہ ما یکون لنا، ہمارے لیے یہ جائز نہیں، حق نہیں ہے کہ ان نتکلم بہذا، کہ اس بات کے بارے میں ہم کچھ بولیں، یعنی جب یہ باتیں کسی مجلس میں ہو رہا تھا تو تم لوگ کیوں نہیں بولے کہ بھائی اس بات کے بارے میں، اس جو تہمت لگایا گیا اس کے بارے میں ہمارے اوپر یا ہمیں کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کچھ بولیں۔ جیسے کہ اگر کوئی اچھے لکھے پڑھے لکھے انسان ہو، ان کے سامنے یا کسی مجلس میں کسی کے بارے میں بات ہو، گھر کی بات، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے بھائی ان کے گھر کی بات ہم کیوں بولیں، ہے کہ نہیں، ان کے گھر کی بات ہے، ان کا پرسنل بات ہے، پرسنل لائف ہے، ان کی اپنی مرضی جو کرے وہ کرے۔ اسی طرح قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم لوگوں نے سنا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ تو قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا، تو تم لوگوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ان نتکلم بہذا، کہ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم اس بارے میں کچھ بولیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ سبحانک، بے شک یا اللہ آپ کی ذات جو ہے بالکل پاک صاف ہے، کیا ہے، آپ کی ذات بالکل پاک صاف ہے، ھذا بہتان عظیم، واقعی میں یہ جو بہتان ہے بہت بھاری بہتان ہے، بہت غلط جو ہے الزام لگایا گیا۔ آگے فرمایا ہے کہ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نصیحت کر رہے ہیں کہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ تم زندگی میں کبھی بھی ایسا کام مت کرنا۔ کیا مطلب، زندگی میں کبھی بھی کسی کی بہکاوے میں آ کے جو ہے جوش میں مت آ جانا، کسی کی بہکاوے میں جو ہے کسی کی بات سن کے، ہلکی سی بات سن کے جو ہے کسی کو غلط مت کہہ دینا، کسی کے بارے میں اگر کوئی غلط تمہارے کان میں بات پہنچے تو پہلے تحقیق کرنا، پھر اس کے بعد اس سے کہنا کہ بھائی آپ کے بارے میں ہم نے یہ سنا ہے تو کیا یہ غلط ہے یا صحیح ہے، پھر جا کے ہم لوگوں کے سامنے بولیں۔ ایسا نہیں کسی ایک آدمی نے کہا اس کی بات ہم مان لی، پورے محلے میں پورے علاقے میں ہلّا کرتے پھر رہے، لوگوں کو بتاتے پھر رہے، یہ غلط ہے۔ یہی قرآن کہہ رہے ہیں کہ یعظکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، تمہیں بتلا رہا ہے
کہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ زندگی میں کبھی بھی ایسا کام مت کرنا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی میں پکے سچے مومن ہو تو. سمجھ رہے ہیں، یہاں پہ قرآن نے شرط بھی لگا دی، اگر تم واقعی میں مومن ہو تو تم زندگی میں کبھی بھی کسی کے اوپر غلط تہمت مت لگانا، غلط الزام مت لگانا کبھی بھی. آگے فرمایا کہ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے جو ہے آیات کو جو ہے صاف طور پر، کھلی طور پر، واضح طور پر بیان کر رہے ہیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی علم اور حکمت والے ہیں. آگے فرما رہے کہ ان الذین، یقین یاد رکھو کہ یحبون، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں، دین کے اندر جو ہے ایمان والوں کے اندر کیا ہو، برائی کو پھیلائیں، کیا ہے، برائی کو لے کے آئیں ایمان والوں کے اندر. تو یاد رکھے کہ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، تو ہم نے ان لوگوں کے لیے، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان میں کیا ہو، برائی آئے، ایمان کے اندر جو ہے برائی کو پھیلائے، غلط کام کو جو ہے پروموٹ کرے، پھیلائے، تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے کہ عذاب علیم، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. کیا مطلب؟ جیسے کہ ہم لوگ ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، تو انہی ایمان والے میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو غلط کام کر رہے ہیں. جیسے کہ جو ہے اس نے کوئی گانا لکھ دیا جو غلط چیز ہے، اس نے جو ہے کیا کیا، اپنے مسلمانوں میں، ایمان والوں میں کیا کرتا جو ہے برائی پھیلا دیا. اب ظاہر سی بات، اس کے جو فین ہوں گے، اس کے جو چاہنے والے ہوں گے، اس کے گانا سنیں گے، اور جتنے بھی لوگ سنیں گے سب کا گناہ کس کے اوپر جائے گا؟ اس کے اوپر جائے گا. تو یہی پہ قرآن مخاطب ہو رہے ہیں کہ ان الذین، جو لوگ یہ چاہتے ہیں، یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ ایمان والوں کے اندر جو ہے برائی پھیلے، اور چاہتا ہو کہ ایمان والے جو ہے برا بنے. تو یاد رکھے کہ ہم نے ان کے لیے دنیا کے اندر بھی اور والآخرت، اور آخرت کے اندر بھی عذاب علیم، بہت ہی سخت درد عذاب ہم نے رکھا ہے اس کے لیے. آگے فرمائیں کہ واللہ، اور اللہ تعالیٰ یعلم، خوب جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے کہ کون کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا گمان، جو ہے کن کے حق میں کیا ہے نہیں ہے، وہ اللہ کو بخوبی معلوم ہے. اور وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. آگے فرمائیں کہ اب آخر میں پھر وہی کہہ رہے ہیں کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر فضل نہ ہوتا، رحم نہ ہوتا، تو یقین مانو کہ تم سب کے سب ہلاک ہو گئے ہوتے. کس چیز میں؟ یہ جو پیچھے جو بات گزری ہے کہ تم لوگوں نے جو ہے منافق جو ہے اس میں دو صحابہ، ایک عورتیں، اور تمام چند صحابہ اس کے بہکائی میں آئے گئے تو ان کی باتوں کو سننے لگے تو تہمت کے بارے میں. اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی طرف سے رحمت نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب لا سکتا تھا. لیکن قرآن پیچھے بھی کہا تھا، اور یہاں پر بھی آخر آیت میں جو اس رکوع کی آخر آیت میں پھر کہہ رہے ہیں کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر اور رحمت نہ ہوتا تو ان اللہ رؤوف الرحیم، اور اللہ تعالیٰ یقین مانو کہ بہت ہی مہربان اور شفقت والے ہیں. کیا ہیں؟ بہت ہی شفقت، یعنی کہ بہت رحم دل ہیں، اور رحیم کے معنی ہے کہ بہت رحم دل ہے ہمارے اوپر. ہے کہ نہیں؟ بہت مہربان بھی ہیں اور رحم دل بھی ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ کیا ہیں؟ بچے ہوئے ہیں. سمجھے کہ اس رکوع کے اندر جو ہے پوری جو ہے آیت میں سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت نازل ہوئی، اور حضرت عائشہ کے بارے میں جو صفائی بیان کر رہے ہیں کہ یہ غلط بات ہے، جن لوگوں نے تہمت لگایا ہے اللہ ان کے اوپر جو ہے سخت عذاب ڈالے گا. تو اللہ نے ان کے اوپر بیان کر دیا. اب آگے جو ہے پھر آج چلی گئی اس کے بارے میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.